السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعنده الأقرع ابن حابس فقال أقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. رواه متفق علیہ. آج کے درس حدیث میں جس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، باب چل رہا ہے باب تعظیم حرمات المسلمین. اس بات کا بیان کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا، شفقت کرنا، نرمی کرنا یہ ہر مسلمان کے ضروری ہے. جو حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان موجود تھے. قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بوسہ دیا. وعنده الأقرع ابن حابس، جب آپ نے حضرت حسن کو بوسہ دیا تو آپ کے بوسہ دینے کے انداز کو دیکھ کر اقرع بن حابس ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو آپ نے بوسہ دیا تو فوری اللہ کے رسول کو کہا ان لی 10 من الولد، اللہ کے رسول میرے پاس 10 بچے ہیں، میں 10 بچوں کا باپ ہوں. ما قبلت منهم احدا، میں نے اب تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. آپ کا یہ بچہ جو ہے حضرت حسن جو ہے یہ تو آپ کا نواسہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. فنظر الیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کی طرف، اس صحابی کی طرف آپ نے تعجب سے دیکھا. فقال، اور کہا من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. اسی حدیث کو امام مسلم نے اس انداز سے پیش کیا جب حضرت اقرع نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک نبی کے لیے یہ چیز شائن شان نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں آپ نے کہا میں کیا کروں، اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت کو چھین لیا تو میں کہاں سے محبت کو لاؤں. تو معلوم یہ ہوا، دیکھیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بھوکے ہیں، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، ہم اس کے محتاج ہیں. اور اس بات کو جان لو اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دنیا میں اللہ نازل کیا. اس ایک رحمت کا ایک حصہ جس کی بنا پر ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ اپنے بیٹے سے، آپس میں بھائی اپنے بھائی سے محبت جو کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک حصہ زمین پر جب نازل کیا تو اتنی محبت ہے. سوچئے اللہ تعالیٰ نے بقیہ 99 حصے محبت کے جو ہیں اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو سوچو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور آج ہمارے پاس کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اللہ نے رحمت کا ایک حصہ زمین پر نازل کیا، آج اس کو نہیں لیتے ہیں، جبکہ لینا چاہیے. اللہ نے جو رحمت کے 99 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ جو اللہ نے زمین پر نازل کیا ہے تو ہر انسان اس ایک حصے کو لینے کے لیے اڑی پڑے. لیکن آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کے ایک حصے کو نہیں لیتے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اگر بچے ہوتے ہیں تو اکثر ماں باپ کو میں دیکھتا ہوں کہ بچوں سے کے ساتھ جھڑکی سے پیش آتے ہیں، سخت لہجے سے پیش آتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اولاد کو کسی انسان کو اگر دیا ہے، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو جس نعمت کا ہم قیمت نہیں لگا سکتے ہیں. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ اس بات کو جان لیں، اولاد کی نعمت اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہو، اس انسان سے پوچھو جس کو اللہ نے آج تک اولاد نہیں دی ہے. لوگ آج بھٹک رہے ہیں اولاد کے لیے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، ہزاروں روپے کی گولیاں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے. آج لوگ
پریشان ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اولاد ہے لیکن ہم ان کے ساتھ جھڑکی سے پیش آتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ماں باپ کو میں نے دیکھا کہ ان کے بچے جو ہے اگر ماں باپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بچے ڈرتے ہیں کہ میرے باپ سے میں پوچھوں گا تو میرا باپ کہیں جھڑکی سے بات نہ کر دے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے آدمی کے قریب ہی نہ جاؤ، پوچھو نہ کو۔ اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ یہ باتیں سن کر یہ مت سمجھیں کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح سنتیں ہیں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو آپ جانتے ہیں، آپ اخلاق میں کتنے ماہر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، کہا اے نبی آپ اخلاق میں سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اس نبی کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی آپ امامت کر رہے تھے، غالباً وہ نماز عشاء کی تھی، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ وہ جو نماز تھی عصر کی نماز تھی۔ فجاءته بنت امیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ جو ہے ایسے بھاگتے ہوئے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، جب بچہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس بچے کو آپ نے محبت سے اٹھا لیا، اس حال میں کہ آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر نماز پڑھی۔ جب آپ رکوع کرتے تو آپ کیا کرتے، اس بچے کو لیتے، اور جب سجدہ کرتے تو بازو بٹھا لیتے۔ آج ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اگر ہمارے ساتھ نماز کو آتے ہیں تو بعض ایسے ہمارے بدقسمت، بعض ایسے سخت دل لوگ ہیں کہ بچوں کو مسجد سے ہکارتے ہیں، باہر کرتے ہیں، یا پھر ایسا روٹلی انداز اختیار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ بتائیے کہ ہماری نماز نبی کی نماز سے بڑھ کر ہوگی کیا؟ اللہ کے نبی کی نماز دیکھو، آپ امامت کر رہے ہیں، آپ کے پاس بچہ آیا ہے نماز کی حالت میں، آپ نے کیا بچے کو لیا، حالانکہ بچہ آپ کا نہیں ہے، بچہ صحابی رسول کا ہے، اور آپ کا کوئی سگا بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور صحابی کا بچہ ہے۔ نبی نے اس بچے کو اپنے پاس آتے دیکھا تو آپ نے کیا فوری بچے کو ایسا اٹھا لیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، اس سے بالکل برعکس ہے۔ اس بات کو آپ جان لیں، ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، جیسے اخلاق نبی کے تھے وہ تو اخلاق ہمارے نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم اس اخلاق کا ایک آدھ حصہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں نماز جب بھی پڑھتا تو میرا دل بولتا کہ نماز کو لمبی پڑھوں، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا، لیکن فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، جب میں کبھی بچوں کی آواز کو سنتا، رونے کی آواز کو، فَأَجُودُ فِي صَلَاتِي، میں فوری کیا کرتا، نماز کو چھوٹی کر دیتا۔ بِمَا أَعْلَمْ مِنْ شِدَّةِ وَجَدَ أُمِّي بِبُكَاءٍ، نماز چھوٹی اس لیے کر دیتا تاکہ اس کی ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے بچے کے رونے سے، تو اس تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں، اسی لیے میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین نے رحمت کے جو حصے بنائے ہیں، ایک حصہ زمین پر اللہ نازل کیا ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اور اس بات کو بھی آپ جان لیں، اگر بچے آپ سے کچھ پوچھتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، تو آپ انہیں جھڑکی سے پیش مت آؤ، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے انداز سے بات کرو، یہ ایک باپ کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے کچھ مسائل ہیں، کچھ نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا نکتہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ والد کا اپنے بچے سے محبت کرنا، اس کو بوسہ دینا، اس کو اپنے قریب کرنا، یہ جائز ہے۔ جائز سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی والد اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کو اپنے گلے سے قریب کرتا ہے، تو یہ کوئی برا عمل نہیں بلکہ یہ سب سے اچھا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والا عمل ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا، العطف علی الصغیر دلالۃ الرحمہ والشفقہ علیہ، کسی بھی اولاد سے محبت کرنا، کسی چھوٹے بچوں سے یہ محبت کرنا، یہ انسان کے دل کی نرمی کی دلیل ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے دل کو اگر نرم دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دیکھو کہ وہ بچوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر محبت کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ انسان نرم دل والا آدمی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ لوگوں کو چاہیے کہ من اسباب رحمت للناس التراحم بینہم، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔
چاہے وہ بچے ہوں، چاہے آپ کے مسلمان بھائی ہو، اگر آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے بچوں سے آپ محبت سے پیش آئیں، اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس حدیث کے روشنی میں بیان کی گئی ہیں، اللہ سب پر عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔